اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، یعنی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس کی 286 آیات ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارا پورے معاشرے کی تشکیل کر دی ہے۔ یعنی اس طرح کے جو ہمیں معاشرے میں کس اعتبار سے رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، یعنی یہ دو امتوں کی صورت ہے، سمجھ لیں۔ اس کے نصف اول میں اللہ تعالیٰ نے سابق یہود کی طرف اشارہ کیا، جو اس وقت اللہ کے نمائندہ تھے، یعنی اہل کتاب تھے۔ زمین پر وہ امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نااہل ثابت کیا، لہٰذا وہ معزول کر دیے گئے، اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر دیا گیا۔ اب نصف اول میں سابق امت سے گفتگو ہے، اور ان پر گویا فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، تمہیں یہ نعمتیں دی، تمہیں یہ کیا، یہ نعمتیں ہوئیں، لیکن تمہارا طرز عمل یہ رہا، لیکن اس لیے اب تم معزول کیے جا رہے ہو۔ اور نصف اول کے جو 18 رکوع ہیں، ان کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے، پھر 4 رکوع تحویلی ہیں۔ تمہیدی رکوعوں میں سے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی ایک تقسیم بیان کر دی گئی ہے، جو دنیا میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی دعوت آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے تہہ دل سے قبول کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی قبول کریں گے اور کبھی چھوڑ دیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس کے مخالفت پر اول روز سے کمر باندھ لیں گے کہ یہ غلط ہے، غلط ہی رہے گا، یعنی یہ تینوں وہ ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں یعنی جو بین رہتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات اچھی لگ گئی تو قبول کر لی، نہیں اچھی لگی، اپنے مطابق نہیں لگی تو اسے قبول نہیں کیا۔ یعنی ان کے لیے سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی نہ لوگ اس طرف ہیں نہ وہ اس طرف ہیں۔ اس کے بعد دوسرے 2 رکوعوں میں گویا مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا، اور ایک رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ، ایک رکوع میں قرآن مجید کے فلسفہ بیان کیا گیا۔ اور پھر سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے ان مضامین پر بہت مفصل بحثیں ہوئیں۔ یعنی یہ سارا ایک انٹروڈکشن تھا سورۃ بقرہ کا۔ اب ہم سورۃ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مابین ایک راز ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں بہت سی آراء کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن ان میں کوئی شے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہوا، یعنی کاف، اور پھر اس کے بعد صاد، ایک حرف ہے، حامیم، طٰہٰ، یاسین، اور اس طرح سے مطلب مختلف الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے، اور جیسے جیسے ہم یہ قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں گے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالکا، یہ وہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، یہ وہ کتاب ہے نہیں شک اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کے 2 ٹکڑے یا 2 ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی روح سے یہ وہ کتاب موعود ہے جس کی خبر دے دی گئی تھی، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کو ایک کتاب دیں گے۔ یہ گویا حوالہ ہے محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیوں کی طرف، تو جو توریت میں موجود تھیں۔ آج بھی کتاب مقدس کی کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے
तुम्हारे मानिंद एक नबी भेजूँगा और अपना कलाम उनके मुंह में डालूँगा और जो कुछ इसे हुक्म दूँगा वही वो उनसे कहेगा। तो ये बाइबल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोई थी। आगे चल के सूरत एराफ में भी हम इसे तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ इस बात की तरफ इशारा है कि ये किताब मौऊद है जो नाजिल कर दी गई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसमें किसी किस्म की शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी एक जुमला ये है कि ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, वो किताब जिसका जिक्र तमाम अंबिया कराम करके गए हैं। ये एक जुमला मुकम्मल हो गया। ला रईबा फ़ी दूसरा जुमला है, यानी दूसरे जुमले के रूह से ला नहीं रईबा शक फ़ी ही इसमें, यानी इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदन हदायत है लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, यानी ये किताब हदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी किन लोगों के लिए? परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार कौन लोग हैं? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत उतरी तो हज़रत उमर ने पूछा हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्लाम से कि आप तकवा को किस तरह से देखते हैं। तो हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा कि आप तकवा को किस तरह देखते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कांटों भरे झाड़ से मुझे गुज़रना हो और मैं अपना लिबास इस तरह बचा कर चलूँ कि वो कांटे जो हैं वो मेरे लिबास को फाड़ ना दें। तो बिल्कुल इसी तरह अपने ईमान को इस तरह लेकर चलना है हमने कि उस पर शैतान की शैतानियत के कोई छींटे ना पड़ें। और अगर हम गुनाह में, यानी हम इतने मजबूत नहीं हैं, अगर गुनाह हो भी जाता है तो अल्लाह की तरफ फौरी तौर पर रजू करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जिनके अंदर फ़ितरत होती है, पाकीज़ा फ़ितरत होती है, उनमें ये अखलाकी हिस्स मौजूद होती है, वो भलाई को हासिल करना चाहते हैं, बुराई से बचना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इसी फ़ितरत को पाने के लिए कुरान पाक की पहली जो हमने सूरह फातिहा पढ़ी उसमें सिखाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हम कहें कि ए अल्लाह ताला रास्ता हम दिखा, हमें रास्ता सीधा। तो परवरदिगार से सीधे रास्ते की जो है हदायत मांगते रहें। अब कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाता है हदायत पाने वाले कौन लोग हैं। इसमें अल्लाह ताला ने 5 लोगों का जिक्र किया है, ठीक है, 5 लोगों का जिक्र किया है। कौन है? हुदल लिल मुत्तकीन, कौन लोग हैं? यानी हदायत पाने वाले मुत्तकीन हैं। और कौन लोग हैं मुत्तकीन? अल्लाह फरमाता है अल्लाज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं। अल्लाज़ीना, वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर, यानी गैब पर ईमान लाते हैं। हमारा ईमान जो है वो है ही गैब का, यानी अल्लाह को हमने नहीं देखा, रसूल को हमने नहीं देखा, कुरान को नाजिल होते हमने नहीं देखा। और अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ भी हम पर यानी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है वो गैब है, हमें नहीं पता। और अल्लाह फरमाता है कि दीन जो है अल्लाह को हमने बिन देखे ईमान लाए हैं अल्लाह पर। और दीन, हमारे दीन का नाम ही, हमारे दीन का असलियत ही यही है कि हम अल्लाह की कही हुई बात पर ईमान लाते हैं। और जिस वक़्त अल्लाह ताला फरमाता है कि सब चीज़ें, अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है कि जिन चीज़ों में इख्तलाफ है वो यहाँ हल नहीं होगा, वो क़यामत में हल होगा। और अगर हर चीज़ तुम देख लेते और देख कर ईमान लाते तो फिर तुम्हारे ईमान की कोई वक़्त ही ना रहती, यानी वैल्यू ही ना रहती। तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ऐसे दीन पर बुलाया गया जो कि गैब का दीन है। तो अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, आखिरत हमने नहीं देखी, किताबें नाजिल होती हमने नहीं देखी, बाकी चीज़ें हमने नहीं देखी, तो अल्लाह ताला पर हम ईमान लाते हैं कि जो अल्लाह ने कह दिया कुरान में, हम उस कुरान पर ईमान लाते हैं। अब पहला तो हमारा ईमान है गैब पर। फर्स्ट हमारी जो ईमान की जो बुनियाद है वो है गैब पर। दूसरा आता है व युक़ीमूनस्सलात, और जो कायम करते हैं नमाज, यानी नमाज का कायम करना एक रूहानी और कल्बी रूहानी रिश्ता इस्तवार करना अल्लाह के साथ, ज़हनी रिश्ता इस्तवार करना, वो जो है वो है हमारा कि हम अल्लाह के साथ एक रिश्ता इस्तवार करते हैं और कायम करते हैं नमाज, यानी अल्लाह के सामने कायम करना इसलिए कहा जाता है कि पूरे दिलजमी के साथ, पूरी पाकीज़गी के साथ, पूरी तरह अल्लाह की तरफ रजू करके हम उस नमाज को कायम करते हैं, यानी पढ़ते हैं कि हम अल्लाह ताला तेरे ख़ास बंदों में शामिल होना चाहते हैं और हम हदायत पाना चाहते हैं और हम तेरे आगे हाजिर हैं। ए अल्लाह ताला तू हमारी तमाम आरजुओं को पूरा कर दे, तुम हमें ईमान पर ज़िंदा रख। अगली चीज़ आती है तीसरी, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो
رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو اپنی ضرورت، اپنی جو محبت ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے اللہ کی محبت میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے پسندیدہ ترین لوگ ہیں، یعنی جو کہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو رزقناہم دیا ہم نے ان کو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگلا آتا ہے، یعنی یہ ہم نے 3 چیزیں پڑھ لیں، چوتھی چیز آتی ہے والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یوں کا مطلب ہے وہ ایمان لانا، واؤن جمع کا سیکھا گیا۔ والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک۔ وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی توریت زبور انجیل۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب 5ویں چیز آ جاتی ہے وبالآخراتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ وبالآخراتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین سے ہے، یقین رکھنے والے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، 5 چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ نہیں شک فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو دیا ہم نے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل اس پر جو اتارا گیا الیکا طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وما انزل اور جو اتارا گیا من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخراتی اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ 5 کام جو کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اللہ اوپر ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں اللہ ہدم اوپر ہدایت کے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے انہیں ہدایت بخش دی، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی ہم کسی کو کافر، منافق اور باقی سب کے درجات پہ نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فلاح پانے والے کیا، فلاح قرآن مجید میں بہت اہم اصطلاح ہے، اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، یعنی کامیاب ہو جانا، حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ اس پر انشاءاللہ سورۃ مومنون میں گفتگو ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ اب یہ جو 5 کام کرتے ہیں، اب ان میں سے 5 کام تو تقریباً ہر دوسرا شخص کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی بھی غلط بات کہیں، تو اس لیے دوسروں کے جج اور اپنے وکیل بننا چھوڑ دیں، یعنی دوسروں کو تو آپ اس کیٹیگری میں لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم ان کو برا کہتے رہیں، جیسے کہ اگر کوئی ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور باقی لوگ خاموشی سے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں کسی فنکشن پہ، کسی جگہ پہ، تو جب وہ عورت نماز پڑھ کر آئے گی تو دوسری عورتیں اس کو کہیں گی کہ آپ نے پاؤں سیدھے نہیں رکھے تھے، آپ نے ہاتھ ایسے نہیں رکھے، آپ نے سجدہ صحیح نہیں کیا۔ اب جو یہ باتیں کرنے والے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی؟ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھ لینے دیں، آپ اس کے کون ہوتے ہیں؟ یعنی آپ اس کا تصحیح کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، تو اللہ اور اس کے معاملات ہیں،
اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے بھی اس سے بات کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافرو کفر کرتے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتاہم، خواہ انذر ڈرائیں، تا آپ ہم ان کو، ام لم یا نہ، تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، لا نہیں، یومنون وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتاہم خواہ ڈرائیں آپ ان کو، ام لم یا نہ، تنذرہم تو آپ نظر ڈرائیں ہم ان کو، لا یومنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، و اللہ اور اوپر، سمعہم سماعت پر ان کی، و اللہ اور اوپر، ابصارہم بصارت پر ان کی، غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ یہ ایک رکوع ہمارا مکمل ہوا، یعنی پہلا رکوع سورۃ بقرہ کا مکمل ہوا، اور پہلے رکوع میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 5 چیزیں، 5 جو کام ہیں وہ اس کے لیے، فلاح پانے والوں کے لیے، یعنی متقین کے لیے، متقین ہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کرنا، اور جو متقین ہیں وہ جب اس کو پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ اس کو پڑھیں گے نہیں، جو لوگ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، جیسے ہم سے زیادہ اس میں ریسرچ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کی ہے، ہم سے زیادہ اس پہ جو وہ ہے اس کو تنقید کی نظر سے وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایک ناطہ جوڑنے کے لیے، ایک رشتہ جوڑنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، اور جب ہم قرآن کو اس رشتے، اس ناطے کو پانے کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہوتی ہے متقین کے لیے، یعنی متقین اس سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب متقین لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان کی ہیں پہلے رکوع میں۔ پہلی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، دوسری ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور تیسری ہے کہ اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی تورات زبور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یہ لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں برابر ہے اوپر ان کے، خواہ ڈرائیں آپ ان کو یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اکثر گروپس میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب چونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اب اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنا ایمان مطلب اگر وہ کہتا ہے کہ میں مطلب غلط کام وہ کرتا ہے، تو اس غلط کام کا نتیجہ یا اس غلط کام کی تکلیف جو ہے وہ اس کو کیسے ہو سکتی ہے، اس کی جو مطلب کیسے اس کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا سزا کیسے دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو پھر اس شخص کو سزا کیسے ملی؟ تو اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا راستہ ہمیں دکھایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے معاشرتی طور پر ہماری تمام برائیوں کو جو ہم میں آ سکتی ہیں ان سب کو باری باری کر کے سب برائیوں کو سامنے ہمارے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح طور پہ فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب شیطان تمہیں انہی برائیوں سے، انہی چیزوں سے جو ہے وہ خراب کرے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں، یعنی اپنے رب سے دعا مانگتے رہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے اب اس چیز سے مثال لے لیں کہ ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہے
آپ کے مطلب کوئی ایسے بچے ہیں یا کوئی ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنے یعنی کلاس میں پراپر آ رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے یعنی وہ کام نہیں کرتے، وہ غلط باتیں کرتے ہیں، وہ فضولیات میں لگے رہتے ہیں، اپنے سبق کو یاد نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کہتا ہے کہ تم دیکھو تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں فیل ہو سکتے ہو. اور جب وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس میں فیل ہو سکتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹیچر کا قصور ہے اگر وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے. ٹیچر نے تو پوری کلاس کو ایک جیسا پڑھایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنا کر دنیا میں بھیجا تو اس کی اصلاح کے لیے مختلف کتابیں بھیج دیں. اب کیا ہوا کہ انسان نے اس کتابوں کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانا شروع کر دیا، اور چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیا. تو کیا ہوا کہ جس طرح ایک ٹیچر نے کہا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، تم فیل ہو جاؤ گے، تم فیل ہو جاؤ گے، ایک دن آیا کہ اس نے نام ہی کاٹ دیا کہ یہ بچہ تو چل ہی نہیں سکتا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے، چونکہ ہماری حال، ماضی، مستقبل سب اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس شخص کے لیے اسباب پیدا کروں گا اور یہ شخص جو ہے یہ دین کی طرف واپس آ جائے گا. اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس کے سامنے جتنے مرضی اسباب پیدا کر دوں یہ دین کی طرف واپس نہیں آئے گا. تو چونکہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے پھر اسباب پیدا کرنا چھوڑ دیتا ہوں. اور اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ جیسے کہ ایک امام بشر حافی تھے، انہوں نے وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، اور بہت زیادہ شراب کی وجہ سے ان کے مطلب سب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. وہ اپنی ایک کوٹھڑی میں جاتے تھے، شراب پی کر آتے تھے اور اپنی کوٹھڑی میں چلے جاتے تھے اور نشے میں دھت پڑے رہتے تھے. کئی سال ایسے گزر گئے. ایک دفعہ مولانا اشرف تھانوی ان دنوں ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو انہوں نے انہی کے محلے میں رہتے تھے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بشر سے جا کے کہو کہ وہ میرا ولی ہے. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ شاید میں نے غلط خواب دیکھ لیا. اگلے دن پھر یہی خواب دیکھا، اگلے دن پھر یہی دیکھا، اور ساتھ ہی مطلب آواز آئی کہ کیا تم اسے بتاؤ گے یا میں تمہیں ولایت کے درجے سے ہٹا دوں. اب وہ بہت پریشان ہوئے. پریشان ہو کر جب انہوں نے گئے اور ان سے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی کہتا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے میں اللہ کا ولی، میں اللہ کا ولی. اور پھر ایک دم وہ بھاگ گیا. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے وہ کبھی جوتی نہیں پہنتے تھے، اور جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر باقاعدہ جو جانور ہوتے تھے وہ شٹ نہیں کرتے تھے. اب یہ مقام اور یہ مرتبہ انہیں کیوں ملا؟ مولانا اشرف تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میں نے اس شخص کے سامنے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھا ہوا سامنے آیا. یہ شراب کے نشے میں تھا، دھت تھا، اور اس نے وہ اٹھا کر اس کو چوما. جب چوم لیا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو اتنی گندی چیز پی ہوئی ہے اور میں نے اللہ کا نام چوم لیا. اس بات پہ انہیں بہت شرمندگی ہوئی، اور نشے میں ہی وہ گئے ہیں، جا کر انہوں نے اس کو دھویا ہے، دھو کر اس پہ عطر لگایا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھا، اور اس کے بعد وہ چونکہ نشے میں تھے اور وہ گرے اور سو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اتنے نشے کی حالت میں بھی میرے نام کی حرمت اور اس کی عزت کا پاس رہا اور اس کی پاکیزگی کا پاس رہا، میں کیسے اس کے لیے اسباب پیدا نہ کرتا. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کی تمام کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں ہمارے فنگر ٹپس پہ قرآن دیا ہوا ہے. آپ اپنے اپنے گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک تحفہ آپ کو ملا ہے اس تحفے کو وصول کیجئے، اس تحفے کو اپنے اندر اتاریے، اور پھر اس کی طرف اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے کھول دے گا. میں ایک دفعہ پھر لفظی ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اللہ فرماتا ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے نہیں شک جس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے.
اللہ زینہ وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر، و یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، و مما اور اس میں سے جو رزقناہم دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزلہ اس پر جو نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، و بالآخراتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھنے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الا اوپر، ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا کفر کرتے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم خواہ ڈرائیں آپ ان کو، ام لم یا نہ تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم دلوں پہ ان کے، قلب کی جمع ہے قلوب، دلوں پر ان کے، و اللہ اور اوپر، سمعہم سماعت پر ان کی، و اللہ اور اوپر، ابصارہم بصارت پر ان کی، غشاوت پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب بڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔